14 اگست بہت بہت مبارک ہو، مبارک جو ہے وہ مادر وجود میں آیا۔ انڈیا کے اندر جسے پاک بھارت بھی کہا جاتا ہے، برصغیر پاک و ہند بھی کہا جاتا ہے، ایک ریٹائر تواریخ کے ماہر، علم سے بھرپور شخص جو اس کانفرنس میں بھی شامل تھا، اس کانفرنس کا نام تھا کیبنٹ کانفرنس، جو 25 مارچ 1946 میں ہوئی۔ 25 مارچ 1946 میں شملہ کے مقام پر یہ میٹنگ ہوئی، وفد ہوا، جس میں کانگریس اور مسلم لیگ اور دیگر جماعتیں اور بالخصوص مولوی صاحبان بھی شریک تھے، جس میں سکھ، مسیحی رہنما اور دیگر مذاہب کے لوگ موجود تھے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ ہندوستان ہندوؤں کا ملک 25 مارچ 1946 کے بعد یہ مذاکرات کامیاب نہ ہو سکے، اور اس کی بنیاد یہ تھی کہ یہاں پر اور بھی قومیں بستی ہیں، ہم کس طرح سے اس ملک کو تقسیم کر سکتے ہیں۔ برطانوی حکومت یہ چاہتی تھی، کیونکہ 1914 میں جو جنگ آزادی ہوئی، جو ورلڈ وار ہوئی، اس کے اندر انتہائی نقصان پہنچا برطانیہ کی حکومت، اب وہ بہتر طور پر کام نہیں کر پا رہے تھے، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ اب انڈیا سے یعنی ہندوستان سے وہ واپس چلے جائیں۔ واپس جانے سے پہلے وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ ہم ایک انتظام، ایک نظام یہاں پر قائم کر دیں۔ تو یہ مذاکرات ناکام ہونے کے بعد 16 مئی 1946 میں برطانیہ کی گورنمنٹ نے ایک وفد خود مقرر کیا، جس کو لیڈ کر رہے تھے ایک انگریز جس کا نام مائیکل تھا، اور ایک شخص جس کا نام الیگزینڈر تھا۔ یہ 3 لوگوں کی ٹیم تھی، جنہوں نے آ کر انڈیا میں دونوں جماعتوں کو بالخصوص مسلم لیگ اور کانگریس کو اکٹھا کیا، اور سب کی رائے یہ ایک دم سے نہیں ہوا، کافی وقت لگا، کئی دن کی ان کی میٹنگز رہیں، جس میں ایک کانفرنس بھی ہوئی، جس کانفرنس کے اندر یہ طے پایا کہ اس ملک کی تقسیم کس طرح سے ممکن ہے، جس کا جواب قائد اعظم محمد علی جناح نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس کو قبول بھی کیا، جو 16 مئی 1946 میں مذاکرات ہوئے۔ سب سے پہلے پاکستان نے اس کو ایکسیپٹ کیا۔ وہ مذاکرات کیا تھے یہ بھی بار بار کروانا چاہتا ہوں۔ ان مذاکرات میں سب سے گرم پہلو یہ تھا کہ کیا مسیحی، کیا مسلمان، ہندو، سکھ، پارتھی اور بہت سی قومیں جو ہیں وہ اکٹھی رہ سکتی ہیں مذہبی طور پر، کیونکہ پاکستان جو ہے یہ اسلام کی بنیاد پر اسے حاصل کیا گیا، مذہبی طور پر اسے حاصل کیا گیا۔ ان تینوں آفیسر کا یہ کہنا تھا کہ مذہبی آزادی کس طرح سے ہوگی۔ ایس پی سنگھا سنگھ صاحب نے، جو کہ مسیحی لیڈر تھے، اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ
مسیحیوں کے 3 ووٹ سے پاکستان بنا، وہ 3 ووٹ کیسے آئے؟ ووٹ تو پنجاب کے اندر سکھ اور مسلم کے زیادہ تھے آبادی کے اعتبار سے، لیکن جہاں پر گورنمنٹ سٹرکچر کی بات تھی وہاں پر مسیحی بھی موجود تھے۔ کچھ ایسے اضلاع تھے جہاں پر مسیحیوں کی آبادیاں زیادہ تھیں۔ اگر مسلم گورنمنٹ قائم ہوتی، سیکٹر بنتا، تو پھر مسیحی آزادی کے ساتھ اپنی عبادات نہیں کر سکتے تھے، اور کئی مرتبہ مذہبی انتشار ہندوستان کے اندر آپ کو نظر آئے گا۔ اس کی واضح مثال جلیانوالہ باغ کے اندر جو کچھ ہوا وہ ایک مذہبی آزادی کا تصادم نظر آتا ہے۔ اسی طرح سے جب قائد اعظم محمد علی جناح نے اس آفر کو کہ ہم ملک پاکستان کے اندر تمام اقلیتوں کو آزادی مذہب دیں گے، تو پھر کانگریس نے تقریباً 25 مئی کو اس بات کے لیے حامی بھری، اور انہوں نے بھی اس رائے کو جو قائد اعظم محمد علی جناح نے اس کانفرنس کے اندر کہی اس کو ایکسیپٹ کر لیا۔ کانگریس کے ایکسیپٹ کرنے کے بعد اس کمیشن کو جو 3 افراد پر وفد مقرر تھا اس کو تقسیم کرنا آسان ہوئی۔ پس منظر یہ ہے کہ برطانیہ کی حکومت واپس جانا چاہتی تھی، لیکن اسلامی بھائی جو تھے وہ ملک کی تقسیم چاہتے تھے۔ اس وفد نے جو 3 رکنی بینچ تھا، 3 رکنی وفد تھا، یہ ہندوستان کی تقسیم نہیں چاہتا۔ انہوں نے ایک سٹرکچر قائم کیا جس کا نام انہوں نے اے، سٹرکچر بی اور سٹرکچر سی کے نام سے انٹروڈیوس کروایا، اور ہائی کمیشنز کو یہ خط میں جواب دیا کہ اس کی تقسیم نہ کی جائے۔ ملک کی تقسیم کرنے سے مذہبی آزادی اور انسانی آزادی کو خطرہ ہے، لیکن مسلم لیگ ہر پلیٹ فارم پر، جن میں علامہ اقبال اپنے شاعر، قومی شاعر ہیں، وہ مسلم قوم کو بڑے زور کے ساتھ جگاتے رہے، ہر پلیٹ فارم پر پاکستان کا نام جو ہے وہ سامنے آیا۔ آخرکار 14 اگست کو ملک پاکستان جو ہے وہ ایک الگ باؤنڈری بنی، لیکن 1946 میں جو ڈیٹ مقرر کی گئی وہ 17 اگست تھی کہ باؤنڈری تقسیم کی جائے گی، جس میں فوج کی تقسیم، زمین کے نشانات اور اس کے ساتھ ساتھ حکومتی نشانات جو تھے وہ مقرر تھے۔ لیکن 14 اگست کو ملک پاکستان کا نام مادر وجود میں آیا اور ہجرت کا نیا سلسلہ بھی شروع ہوا۔ 15 اگست کو اب برطانوی گورنمنٹ جو تھی وہ واپس جانا چاہتی تھی، اس لیے جو ایک فائٹ تھی بھارت کی، انڈیا کی، وہ بھی 15 اگست کو مکمل ہو جاتی ہے اور ہندوستان سے برطانوی حکومت واپس چلی گئی۔ یاد رکھیں، جب آپ 14 نکات پڑھتے ہیں مطالعہ پاکستان کے اندر، تو اس میں ایک نکتہ یہ بھی ہے کہ ہر مذہب کو، ہر فرقے کو اپنے عقیدے کے ساتھ عبادت کرنے کی اجازت ہوگی، اور یہی وہ مرکز تھا جسے نکات میں سرفہرست بنایا گیا، اور ہائی کمیشن نے اس بات کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے ملک پاکستان کو کے نام کو تجویز کو قبول کیا، اور آج ہم ملک پاکستان کی 74 جو برتھ ڈے ہے وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ خدا کے ہم شکر گزار ہیں کہ 1947 سے لے کر 2021 تک کا یہ سفر
کئی مشکلات اور کئی خوشیوں کے ساتھ آج بھی ملک پاکستان کھڑا ہے۔ اس کی پاک فوج کو بہت سارا سلوک کلیسیا تلمنڈی پنڈرا پاکستانی فوج کو سلوک پیش کرتی ہے، ان کو خراج تحسین پیش کرتی ہے، جن کے وسیلہ سے ہمارا ملک آج بھی ترقی کر رہا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کرونا وائرس جیسی وبا میں پاک فوج نے بڑا کردار ادا کیا، گورنمنٹ آف پاکستان نے بڑا کردار ادا کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ملک پاکستان کے معزز شہریوں نے بھی ملک پاکستان کی گورنمنٹ کے ساتھ تعاون کیا تاکہ اس وبا سے چھٹکارا اور رہائی جو ہے وہ حاصل کی جائے۔ آج جو پڑھا گیا وطن ہے یہ بڑا ہی خوبصورت ہے، ہر طرح سے، ہر لحاظ سے ہم ایمان رکھتے ہیں آسمان اور زمین کا مالک خدا۔ رسولوں کے عقیدہ میں ہم کہتے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں، میں ایمان رکھتا ہوں خدائے قدوس پر، خدائے قادر مطلق پر، جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ پیدائش اس کا پہلا باب، اس کی پہلی 2 آیات کو پڑھتے ہیں تو پھر وہاں پر مقدس موسیٰ ہمیں اس ایمان کی روشنی سے آگاہ کرتے ہیں کہ ہم نے آسمان کے بارے میں اور زمین کے بارے میں کس طرح کا ایمان رکھنا ہے۔ ہر مسیحی چاہے وہ چرچ زیادہ آتا ہے چاہے وہ کام آتا ہے، وہ جانتا ہے کہ اس زمین کا خالق اور مالک خدا۔ پاکستانی آئین کے اندر بھی اسی بات کو پروموٹ کیا گیا ہے کہ حاکمیت کا اور اس ملک کا جو مالک ہے وہ خدا تعالیٰ کی ذات ہے۔ مسیح ایمان کے مطابق اس ملک کا، اس زمین کا مالک صرف اور صرف خدا کی ذات ہے، جس کے بارے میں مقدس موسیٰ نے پیدائش پہلا باب اس کی پہلی آیت میں بیان کیا کہ خدا نے ابتدا میں آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ عبرانیوں کے زبان میں، عبرانی متن میں جب آپ اس کو پڑھیں گے تو 12 شیب کا لفظ جو ہے یہ بڑا ہی اہمیت کا حامل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب ہم اپنے ایمان کی بات کرتے ہیں تو پھر پاکستان بھی ہمارا ایمان کا حصہ ہے، جس کو مقدس پالوس رسول نے آزادی کے ساتھ تمام ان ایمانداروں کے لیے جو ان کے پاکستان میں رہتے ہیں، چاہے کسی بھی ملک کے اندر مسیح بستے ہیں، ان کے لیے یہ حکم صادر کیا کہ اعلیٰ حکومتوں کے تابع رہو۔ اس کی سبب، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس زمین کا اور آسمان کا مالک خدا ہے۔ ہم وطن کی طرف بڑھتے ہیں کہ خدا اس زمین سے کیوں پیار کرتا ہے، کیوں خدا ملکوں اور قوموں سے محبت کرتا ہے۔ ابراہیم سے جب خدا نے بات چیت کی، ابراہیم کو جب خدا نے بلایا، اس کی محبت کا جائزہ لیا، اور خدا نے سب سے پہلی بات جو اسے یہ کہی کہ کشتیوں کے اور کو چھوڑ کر کہاں جا؟ ملک کنعان کو۔ ملک کنعان وہ ملک ہے جو وعدے کا ملک، میں اس ملک میں تجھے لے کر جانا چاہتا ہوں۔ اپنے سارے ناطے داروں کو چھوڑ کر، اپنے تمام رشتے داروں کو چھوڑ کر ملک کنعان میں چلا۔ یہ ابراہیم کے لیے آسان نہیں تھا کہ وہ ایک ہنستے بستے گھر کو چھوڑ کر ایک ایسے انجان ملک میں چلا جائے جہاں پر اس کا کوئی عزیز و قارب بھی نہیں ہے، کوئی اس کی پہچان کا بھی نہیں ہے، اور اس ملک کو چھوڑ کر وہ وہاں پر آباد ہو جائے۔ بہت سارے ہجرت کے وقت ہندوستان سے پاکستان میں لوگ آئے،
وہ جانتے نہیں تھے کہ پاکستان کے اندر وہ کتنے خوشحال ہو سکیں گے، لیکن ایمان کے ساتھ انہوں نے ہندوستان کو چھوڑ دیا، اور بہت سارے اسی طرح پاکستان میں بسنے والے لوگوں نے چھوڑ کر انڈیا میں ہجرت کر لی۔ لیکن ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یہاں پر بہت سی ایسی ہستیاں موجود ہیں جن کو آج بھی مانا جاتا ہے، ان کے نام پر آج بھی جگہوں کے نام موجود ہیں۔ اسی طرح سے ابراہام کو بھی یہ بات کہی گئی کہ جس ملک کے اندر تو جائے گا وہ ملک تیرے سبب سے، تیری نسل کے سبب سے بابرکت ٹھہرے۔ ہم جس ملک میں رہتے ہیں ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں، ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ ہم بھی مقدس ابراہام کے نسل کے حصے میں آتے ہیں، اس لیے ہم اپنے پیارے ملک کے لیے دعا اور برکت چاہتے ہیں۔ جب پیدائش اس کا 15واں باب پڑھتے ہیں، اس کی 7ویں آیت سے لے کر 10ویں آیت تک، تو ہمیں خدا کا یہ وعدہ کہ وہ ملک عطا کرے گا، اس ملک کے اندر دودھ اور شہد کی ندیاں بہتی ہوں گی، خوشحالی ہوگی، خدا نے ابراہم کے ساتھ وعدہ کیا۔ پھر یہی وعدہ خدا نے مقدس موسیٰ کے ساتھ کیا۔ مقدس موسیٰ کے ساتھ یہ وعدہ کرنے کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ جب آپ خروج اس کا 3 باب پڑھیں گے اور وہاں پر آپ کو یہ باتوں کا ذکر ملے گا۔ خروج اس کا 3 باب اور اس کی 7ویں آیت میں یہی وعدہ جو ہے خدا نے مقدس موسیٰ کے ساتھ کیا، اور خدا نے کہا میں نے اپنے لوگوں کو تکلیف جو مصر میں ہیں خوب دیکھی، اور ان کی فریاد جو بگاڑ دینے والوں کے سبب سے ہے سنی، اور میں ان کے دکھوں کو جانتا ہوں۔ ابراہام کی نسل جب غلامی میں چلی گئی، مصر میں چلی گئی، تو پھر تب تک وہ خدا کو بھول چکے تھے، وہ بت پرستی کرنا شروع ہو گئے تھے۔ وہ اپنے زندہ خدا کو جس نے وعدہ کیا تھا کہ میں ایسے ملک میں لے کر جاؤں گا جہاں دودھ اور شہد کی ندیاں یعنی برکات ہی آپ کے لیے ہیں، وہ اس ملک کو بھی چھوڑ کر مصر میں چلے جا چکے تھے۔ اس لیے وہاں پہنچ کر جب انہیں آزادی ملتی رہی، پھر ایک ایسا بادشاہ آیا جو مقدس یوسف کو نہیں جانتا تھا۔ وہ بنی اسرائیل کے بڑھتے قدموں کو، ان کی بڑھتی تعداد کو، ان کے بڑھتے اختیار کو دیکھ کر خوف زدہ ہو گئے، اور اس کے خوف نے اس قدر اس کو کمزور کر دیا کہ اس نے بنی اسرائیل پر ظلم کرنا شروع کر دیا۔ یہ اب غلام ہو چکے تھے، اور اس غلامی کی آزادی خدا ان کے پاس موجود تھی۔ اس لیے خدا نے مقدس موسیٰ کو ملک مصر میں پیدا کیا، اور یہاں پر غلامی سے رہائی کے لیے جو الفاظ لکھے ہیں وہ یہ ہیں، اور خداوند نے کہا میں نے اپنے لوگوں کی تکلیف جو مصر میں ہے وہ دیکھی۔ یہ لوگ جو اب غلام بن چکے تھے، آزاد رہنے والے لوگ تھے، اب یہ غلام تھے، اور یہ غلامی سے آزادی چاہتے تھے، اور غلامی سے آزادی کے لیے انہیں کیا کرنا تھا؟ خدا کے سامنے فریاد کرنی تھی۔ ان کی جب فریاد، ان کی دعائیں، ان کی تکالیف کو خدا نے جب دیکھا تو پھر موسیٰ جیسے لیڈر کو مقرر کیا تاکہ وہ ان کو آزاد کروائے۔ اور یہ آزادی اتنی آسانی سے نہیں ملی، بلکہ آپ جب پوری ہسٹری سے واقف ہوتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کس قدر یہ آزادی مشکلات سے ان کو ملی۔ بلکہ جب وہ کام کرے تھے، غلامی میں تھے، اینٹیں بنانے کا کام کرتے تھے۔ جیسے ہی مقدس موسیٰ خدا کا پیغام لے کر بادشاہ کے پاس پہنچا تو بادشاہ نے ان کی بگاڑ بڑھا دی،
ان کا کام، اینٹیں بنانے کا کام جو ہے وہ زیادہ کر دیا تاکہ یہ مذہبی رنگ میں نہ جائیں، خدا کی طرف ان کی توجہ نہ جائے، بلکہ یہ دنیاوی کاموں میں الجھے رہیں، یہ آزادی کی سوچ اپنے اندر ختم کر دیں اور ملک مصر میں غلام بھی بنے رہیں۔ یہ اس بادشاہ کی سوچ تھی، لیکن آسمان کے بادشاہ کی کیا سوچ ہے؟ آسمان کے بادشاہ کی یہ سوچ ہے کہ ہر شخص، چاہے وہ کالا ہے، چاہے وہ گورا ہے، چاہے وہ اپاہج ہے، چاہے وہ بدنی کمزوری کے اندر ہے، بیماری کے اندر ہے، آسمانی بادشاہ یہ چاہتا ہے کہ وہ آسمان کی بادشاہی میں جائے، جس کا پیغام ہمیں متی کی انجیل میں ملتا ہے۔ متی کی انجیل اس کے 4 باب کو جب پڑھتے ہیں تو ہمیں اس سے پیشتر یہ پیغام ملتا ہے کہ یونا استباغی اس دنیا میں آیا، اس نے منادی کی، اور منادی کیا کی کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے۔ ملک مصر کا بادشاہ یہ چاہتا ہے کہ غلامی میں رہیں، لیکن آسمان کا بادشاہ کیا چاہتا ہے کہ ہم آسمان کی بادشاہی میں داخل، وہاں پر آزاد رہیں۔ اور اس بادشاہی کے اندر یہ بیان ہمیں انجیل پاک میں ملتا ہے، وہاں نہ رونا ہوگا، نہ دانتوں کا پیسنا ہوگا، بلکہ وہاں پر اس قدر آزادی ہوگی کہ فرشتوں کی مانند رہیں گے، اور فرشتوں کا کام کیا ہے؟ وہ خدا کے حضور کھڑے ہر لمحہ، ہر وقت، ہر سیکنڈ میں وہ قدوس قدوس کہتے رہتے ہیں۔ اور آسمانی یروشلم کس قدر خوبصورت ہے، اس کے 12 دروازے ہوں گے، ہر دروازے پر خدا کا نام ہوگا، اور اس دروازے کے اندر آنے اور باہر نکلنے کے لیے ہمیں خداوند کی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ تو مقدس موسیٰ وہ لیڈر ملک مصر میں مقرر ہوا جس نے بنی اسرائیل قوم کو غلامی سے آزادی دلوائی۔ جب ان کے مصر کی غلامی سے بنی اسرائیل باہر نکلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ مقدس موسیٰ ملک کنعان تک نہیں پہنچ سکے، وہ اس دنیا سے رحلت کر جاتے ہیں۔ ان کے بعد جو لیڈر مقرر ہوا جس نے بنی اسرائیل قوم کو آگے لے کر جانا تھا، وہ مقدس یشوع ہے، نون کا بیٹا مقدس یشوع۔ وہ ان لوگوں کی آزادی کا سہارا بنتا ہے، اور اس سہارے کے اندر، اس مسافت کے اندر کئی طرح کی تکالیف بھی ہمیں بائبل مقدس میں لکھی ہوئی ملتی۔ یہ تکالیف اتنی آسانی کے ساتھ ہٹنے والی نہیں تھی۔ آزادی یہ تھی کہ جب بنی اسرائیل ملک کنعان میں پہنچے تو 12 قبیلوں میں وہ جگہ تقسیم ہوئی، وہ ملک تقسیم ہوا۔ جب وہ ملک تقسیم ہوا تو یاد رکھیں لاکھوں کے خاندان کو جن کی خدمت کی، ان کو زمینیں لاٹمنٹ نہیں ہوئی۔ آج بھی یہودی اس بات کا ایمان رکھتے ہیں کہ لاوی خاندان کو ہم نے اپنی محنت سے، اپنے کمائے ہوئے پیسے سے لاویوں کے خاندان کو ہم نے گرو کرنا ہے، ان کی پرورش کرنی ہے، ان کو حصہ دینا ہے۔ اور جب کبھی لاویوں کے خاندان کے علاوہ جتنے قبائل تھے ان میں کسی طرح کی مشکلات خاندانی طور پر آ جاتی، وہ غلام بن جاتے، یا اپنی پراپرٹی کسی کو رہن کر دیتے یا گروی کر دیتے، تو پھر خدا کا کلام اس کے لیے بھی ہدایت فرماتا۔ ہر 50 سال کے بعد، یعنی 50واں سال ہوتا تھا، 49 سال تک وہ زمین کسی کی مالکیت میں ہو سکتی تھی، لیکن ہر 50 سال کے بعد اصل مالک کے پاس وہ زمین چلی جاتی تھی۔
خدا کا کلام اس بارے میں بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ خداوند زمین کی بھی آزادی چاہتے ہیں، جہاں پر خداوند آسمان کا خدا انسانوں کی آزادی چاہتا ہے، وہاں پر خداوند اس زمین کی بھی آزادی چاہتے ہیں۔ ہر جبلی پر تمام ایسے لوگ جو زمینیں بیچ دیتے تھے یا پھر رہن یا گروی کر دیتے تھے، وہ واپس ان کو زمینیں اور جائیداد مل جاتی تھی۔ خدا آزادی کیوں چاہتا ہے؟ انسان کی آزادی کے حق میں کیوں؟ اور انسان اپنی آزادی کو غلامی میں کس طرح سے تبدیل کر دیتا ہے، یہ بھی بات ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ کئی حوالہ جات آپ کو ملیں گے جس سے زمین یا ہمارا ملک یا ہمارا وطن یا ہمارا گھر ناپاک ہو جاتا ہے۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم جس سرزمین پر رہیں، جس ملک میں رہیں، وہ پاک، وہ زمین پاک۔ لیکن خدا کا کلام یہ بھی بیان کرتا ہے کہ خدا نے جب زمین اور آسمان کو تخلیق کیا تو اس نے پاک تخلیق کیا، تو پھر یہ آلودہ کس طرح سے ہو جاتا ہے، یہ ناپاک کس طرح سے زمین ہو جاتی؟ جب انسان گناہ کرتا ہے، آپ کو متعدد حوالہ جات ایسے ملیں گے جو زمین کی ناپاکی کا ذکر کرتے ہیں، اور اس میں ناپاکی کے جو بیان ہے اس میں سرفہرست آپ کو جو حوالہ ملتا ہے وہ ہے قتل کیا جانا۔ آج کوئی بھی ایسا ملک نہیں جہاں پر قتل و غارت نہیں ہو رہی۔ کشمیر کا حال دیکھ لیں، وہ آپ کے سامنے بڑی نزدیک تصویر ہے جہاں پر خون ہی خون بکھرا پڑا نظر آتا۔ اور اپنے ہمسایہ ملک کی جب ہم بات کرتے ہیں افغانستان کی، تو وہاں پر بھی امن قائم نہیں، وہاں پر بھی خودکش بم بار جو ہیں موجود ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اور ترقی پذیر، ترقی یافتہ ممالک کی بات کریں تو وہاں پر بھی قتل عام۔ اب تو یہ حالت ہے نہایت ہی افسوس کے ساتھ کہ کوئی انصاف نہیں رہا۔ قاتل باہر جیلوں سے باہر دن گناتے پھرتے ہیں، وہ اپنے طاقت کے نشے میں عدالتوں کو، حکومتوں کو دھوکہ دیتے اور بری ہو جاتے ہیں۔ خون کرنے سے ہمارا ملک، ہماری زمین ناپاک ہو جاتی ہے، یہ خدا کا کلام بیان کرتا ہے۔ اور یہ ناپاکی کیا کرتی ہے؟ یہ گناہ ہے، اور خدا کا کلام ہمیں یہ بیان کرتا ہے کہ کس طرح سے یہ ملک جو ہے ناپاک ہوتا ہے۔ خدا کا کلام کہتا ہے خروج 20ویں باب میں کہ تو خون نہ کرو۔ جب خون کیا جاتا ہے تو پھر ہمارا ملک جو ہے وہ ناپاک ہو جاتا ہے۔ آئیں اس کے لیے حوالہ بھی دیکھیں، گنتی کی کتاب اس کا 35واں باب اور اس کی 33ویں آیت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں اس بات کا واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ خون کرنے سے، قتل کرنے سے کس طرح سے ملک اور زمین ناپاک ہو جاتی ہے۔ گنتی کی کتاب اس کا 35واں باب اور اس کی 33ویں آیت میں لکھا ہے، سو تم اس ملک کو جہاں تم رہو گے ناپاک نہ کرنا، کیونکہ خون ملک کو ناپاک کر دیتا ہے۔ ایک جگہ کی بات نہیں ہے، جہاں قتل ہوتا ہے، جہاں پر خون ہو جاتا ہے، اس زمین کی بات نہیں ہے، اس حصے کی، اس خاندان کی، اس گھر کی بات نہیں ہے، بلکہ یہاں پر خدا کا کلام واضح طور پر بیان کرتا ہے کہ وہ ملک ناپاک ہو جاتا ہے۔ تو آج کی دنیا میں، آج کے حالات میں اگر دیکھیں تو ہزاروں قتل ہو رہے ہیں، ہزاروں لوگوں کی جان ضائع ہو گئی۔ ایک بار پھر پڑھنا چاہوں گا، سو تم اس ملک کو جہاں تم رہو گے
ناپاک نہ کرنا، کیونکہ خون ملک کو ناپاک کر دیتا ہے، اور اس ملک کے لیے جس میں خون بہایا جائے سو سوا قاتل کے خون کے اور کسی چیز کا کفارہ نہیں دیا جا سکتا۔ یہ خدا کا کلام ہمیں بیان کرتا ہے۔ آج ترقی یافتہ ممالک میں بھی قتل ہو رہے ہیں، ترقی پذیر ممالک میں بھی قتل ہو رہے ہیں۔ یہ گناہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ خون کا گناہ ان نسلوں میں رستا چلا جا رہا ہے۔ ایک نسل کی دوسری نسل کے ساتھ دشمنی بڑھتی چلی جا رہی ہے، جس کو متی کی انجیل 24ویں باب میں یوں بیان کیا گیا، تم لڑائیوں اور جھگڑوں کی افواہیں سنو گے، تم جنگوں کی افواہیں سنو گے، اور یہ آخری زمانہ ہوگا۔ میرے دوستو، ملک کے ناپاک ہونے اور اس کی آزادی پر داغ لگنے کا ایک تو سبب خون ہے، اور دوسرا سبب بھی ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ جب آپ ہسٹری کی کتاب پڑھتے ہیں تو ہسٹری نبی بھی ناپاکی کے بارے میں بیان کرتا ہے۔ اس کا 5واں باب اس کی 4 آیت سے لے کر 14ویں آیت تک پڑھتے ہیں تو یہاں پر غریبوں پر ظلم جو ہے یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ بھی زمین کو ناپاک کرتا ہے، ملک کو ناپاک کر دیتا ہے، اور انسانوں کی آزادی کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔ آخری بات کروں گا خدا کے کلام میں سے کہ یہ آزادی جو آج ہم 14 اگست کے موقع پر منا رہے ہیں، خدا کا کلام ہمیں اس آزادی کی منادی کرنے کے لیے بھی کہتا ہے۔ ہمارے پیارے خدا یسوع مسیح نے اس سے پہلے کہ پرانے عہد نامہ میں بھی اس کا حکم ہوا تھا۔ جب آپ میرے ساتھ دیکھیں گے اخبار اس کا 25واں باب اور اس کی 10ویں آیت کو، تو یہاں پر آزادی کی منادی کا ذکر آپ دیکھیں گے۔ اخبار اس کا 25واں باب اور اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے، اور تم 50 برس کو مقدس جاننا اور تمام ملک میں سب باشندوں کے لیے آزادی کی منادی کرنا، یہ تمہارے لیے جبلی ہو، اس میں تم میں سے ہر ایک اپنی ملکیت کا مالک ہو، اور ہر شخص اپنے خاندان میں پھر شامل ہو جائے۔ مسیحی قوم اپنے گرجے گھروں میں اکثر یہ کہا جاتا ہے، فیس بک پر، ٹویٹر پر، واٹس ایپ پہ آپ میسیج آج لوڈ ہوئے دیکھیں گے کہ اس طرح کی رنگا رنگ تقریبات جو ہیں وہ چرچ میں نہ کی جائیں، بالکل نہیں کی جانی چاہیے۔ لیکن پریسبیٹرین چرچ اس بات کا حامی اور اس بات کا مضبوط ارادہ رکھتا ہے کہ ہم اپنے ملک کے لیے دعا گو رہے ہیں۔ آزادی کی منادی جو آج آپ کے درمیان کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم صرف اپنے ملک کی آزادی کے لیے ہی دعا نہ کریں، بلکہ بہت سارے اس ملک کے اندر بھی غلام موجود ہیں۔ ملک تو آزاد ہے لیکن غلامی کی سوچ آج بھی موجود ہے۔ اس آزادی کے لیے بھی ہم خدا سے دعا کریں، اس آزادی کے لیے بھی ہم خدا سے رہائی اور آزادی اور چھٹکارے کے لیے دعا کریں، جو اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر ہمیں یہ ملک دیا تاکہ ہم اس ملک میں آزادی کے ساتھ رہ سکیں۔ اس ملک کے اندر خوبصورت مقامات ہیں، ہم ان کے لیے بھی خدا کے شکر گزار ہیں۔ اس ملک کے اندر بڑے بلند پہاڑ بھی موجود ہیں، ہم ان چیزوں کے لیے بھی خدا کی شکر گزاری کر سکتے ہیں۔ اس ملک کے اندر جو سب سے اچھا اور پوری دنیا کے اندر پھل بیچا جانے والا ہے، اس کے لیے بھی ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، ہمارے ملک پاکستان کی خدمات نہ صرف سپورٹ کے اندر، یعنی
جتنا کھیلوں کا سامان ہے وہ سیالکوٹ میں سے بن کر پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ جاتا ہے اور اچھی کوالٹی میں جاتا ہے۔ کتنی بڑی خدا کی شکر گزاری ہے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کے لیے ملکوں کے لیے ترقی کا باعث بھی ہے۔ ہمارے ملک کا مینگو جو ہے، آم جو ہے، یہ پوری دنیا کے اندر مشہور ہے۔ لوگ پاکستانی آم کہہ کر اور قیمتاً اچھی قیمت میں اس کو خریدتے ہیں۔ ہم خدا کے بڑے شکر گزار۔ اس کے علاوہ سیر و تفریح کے لیے بھی بہت سارے لوگ جو ہیں اس ملک میں آتے ہیں۔ ہم اس ساری آزادی کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ سیالکوٹ کنونشن جو کہ 1904 میں شروع ہوئی، بہت عظیم اور بابرکت اور پاکستان کی پہلی سب سے بڑی کنونشن ہے، وہ بھی ملک پاکستان کے اندر قائم ہوئی۔ ہم خدا کے شکر گزار ہیں۔ آپ کے گائے ہوئے پادری امامدی شہباز صاحب کے لکھے ہوئے زبور پوری دنیا کے اندر گائے اور سنے اور ان کو پڑھا جاتا ہے۔ گو کہ یہ مقدس داؤد نے لکھے، مقدس آصف نے لکھے، مقدس موسیٰ نے لکھے، لیکن پریسبیٹرین چرچ کا یہ اثاثہ، یہ حصہ، یہ کنٹریبیوشن بہت ہی اہم ہے کہ پوری دنیا میں جس طرح آپ 24 زبور گاتے ہیں پنجابی میں اور بلند آوازوں کے ساتھ، امریکہ میں بھی چلے جائیں ایسے ہی وہ کرتے ہیں بڑی خوشی کے ساتھ۔ تو آزادی اس بات کا نام ہے کہ جو ہم فیل کرتے ہیں، جو ہمارا احساس ہے، ہم اس احساس کے ساتھ جب ہم کام کرتے ہیں تو یہ آزادی ہے۔ میرے اور آپ کے پیارے خدا یسوع مسیح نے کہا سچائی سے واقف ہو تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ کلام کی سچائیوں سے واقف ہوں گے تو گناہ سے آزاد ہوں گے۔ آپ اگر اس طرح سے خدا سے محبت رکھیں گے تو آپ نفرت سے آزاد ہوں گے۔ اگر آپ دشمنی سے نفرت کریں گے تو آپ رشتہ داریوں میں تبدیل ہوتے چلے جائیں گے۔ آزادی ان باتوں کا نام ہے۔ خدا آج کے کلام کے وسیلہ سے اور تمام ان مومنین کے وسیلہ سے، ان مقدسین جن کا ذکر کلام پاک میں آیا ہے کہ انہوں نے آزادی کی جنگ لڑی، جن میں مقدس داؤد سرفرست ہیں جنہوں نے جاتی جلیل کے ساتھ جنگ لڑی، مقدس داؤد، سعود، مقدس سلیمان، انہوں نے اپنے مخالفین کے ساتھ کئی طرح کی جنگیں کی اور اپنے لوگوں کو آزاد کیا۔ ہمارے مسیح یسوع نے گناہ کے خلاف جنگ لڑی اور صلیب پر جان دے کر ہمیں آزاد کیا۔ اس لیے مقدس پالوس رسول نے کرنتھ کی کلیسیا کو اعلان کیا کہ ہم مسیح یسوع میں آزاد ہیں۔ آپ سب کو آزادی مبارک ہو۔ آئیں ہم سب کو جھکائیں، دعا کریں۔ ایڈر کامران صاحب کے ساتھ مل کر ہم دعا کریں گے آج کے کلام کے لیے، آج کی ساری باتوں کے لیے کہ خدا جس طرح سے ہمیں آزادی دینے کی قدرت اور طاقت رکھتا ہے۔